امام مسند احمد کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے کچھ مہمان آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور آپ نے وضو فرمانا شروع کیا تو وہ بحرین سے آئے ہوئے مہمان کو کے دوڑے تاکہ آپ نے وضو کا پانی حاصل کر سکیں. انہوں نے آگے اپنے ہاتھ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائے مبارکہ سے لگا ہوا وہ پانی جن کی ہتھیلیوں پر آگے انہوں نے اس کو پی لیا اور جو پانی نیچے گر گیا انہوں نے اس پانی پر اپنے ہاتھ لگا کے ہاتھ گیلے کر لیا اپنے چہروں پر اپنے سروں پر اپنے سینوں پر ملم کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحرین سے آئے ہوئے مہمانوں کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے یہ عمل کرنے پر برانگیختہ آمادہ کیا, تم یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہم سے محبت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اللہ رسول سے محبت کرو اور تم اگر واقعی یہ چاہتے ہو کہ اللہ رسول بھی تم سے محبت کرے پھر میں تمہیں 3 کام بتاتا ہوں. ان 3 کاموں کو مضبوطی کے ساتھ ثابت ان پہ عمل پیرا رہو اور ان کی محافظت کرو. میں جب بات کرو تو ہمیشہ سچ بولو اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت من و عنوانی کی پوری صحیح و سالم واپس کرو. اور تیسرے نمبر میں فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے آپ کو اچھا پڑوسی بنانے کی کوشش کرو. نبی کریم علیہ السلام نے 3 کاموں کی محافظت کی. جو یہ 3 کام کرتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے اور لوگوں کی امانتیں صحیح و سالم بغیر معمولی سی بھی خیانت کے مکمل طور پہ صحیح طور پہ واپس لوٹاتا ہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. ایسا شخص اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے, اللہ رسول ایسے شخص سے محبت فرمانے والا ہے. اس سے بھی آپ پڑوسی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 2 پڑوسیوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اور دوسری روایت کا ویسے سند صحیح کے ساتھ یہ بھی روایت ہے بروز قیامت کتنے ہی ایسے پڑوسی ہوں گے اپنے پڑوسیوں کو چمٹے ہوئے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب العالمین میرے اس پڑوسی سے پوچھ کہ اس نے مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا تھا اور اس نے اپنا فضل مجھ سے کیوں روک لیا تھا. بروز قیامت وہ پڑوسی جس کے ساتھ اس کے پڑوسی نے حسن سلوک نہیں کیا اور وقت حاجت اس کی مدد نہیں کی جب اس کو قدرت بھی تھی وہ پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا کہ اے اللہ اس نے اپنا دروازہ مجھ پہ کیوں بند کیا, اس نے اپنا فضل مجھ سے کیوں دیکھا. اور مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک
ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی اپنے بھائی کو قتل نہیں کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو قتل نہیں کرے گا، تب تک قیامت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اور بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے گا، اور ایسے حالات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ حالات ہوتے ہیں۔ مال اور دولت کی ایسی ہرس وہ دل و دماغ پر سوار ہوتی ہے، اس ہرس کے اندر قتل نفس بھی ہمارے معاشرے میں وہ ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکیدیں فرمائی ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے نیکی کی ہے اور میں نیک ہوں، یا میں نے برائی کی ہے اور میں برا ہوں، مجھے کیسے اس کا علم ہوگا؟ فرمایا کہ دیکھو، اگر تمہارے پڑوسی تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم نے نیکی کی ہے، تم نیک ہو، تو پھر تم نیک ہو۔ اگر تمہارے پڑوسی کہتے ہیں تم نے برائی کی اور تم برے ہو، تو پھر تم برے ہو۔ گویا کہ کسی شخص کے نیک اور برا ہونے کے حوالے سے آپ نے پڑوسی کی گواہی کو معیار کیا کہ آپ کا پڑوسی اگر آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو آپ اچھے ہیں، پڑوسی اگر برا سمجھتا ہے تو آپ گویا کہ برے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی اور بہت ساری روایات پڑوسی کے حوالے سے آئی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس حوالہ سے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل اب تک ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہے، کیا ہمارا واقعی اچھا سلوک ہے یا اس میں کمی اور کوتاہی ہے؟ کمی اور کوتاہی ہے تو آج ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس حوالہ سے حسن کی توبہ کریں، آئندہ سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سچا عہد کریں، اور پھر اپنی طور پر ہر حوالے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی سے لائیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور یہاں تک یہ فرما دیا کہ جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن ہو جاؤ۔ تو آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مختلف جو روایات ہیں ان کا مضمون خلاصہ وہ یہی نکلتا ہے کہ جو پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ مومن نہیں، جو پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور ابن ابی دنیا نے سب سے صحیح سے یہ روایت نقل کی، فرمایا 3 ایسے عمل ہیں جو شخص یہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کے گھر کو آباد کرتا ہے اور اس کے قبر میں اضافہ کرتا ہے۔ سیدھا رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور حسن خلق لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو فرمایا جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے گھر کو آباد کرتا ہے، ان کی زندگیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے ایمان کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے انسان جنتی بھی قرار پاتا ہے اور نیک قرار پاتا ہے۔ اس حوالے سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی طرح جائزہ لے اور آئندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ
اس نے سلوک کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، تاکہ قرآن و سنت کی وہ بشارتیں، وہ خوشخبریاں جو پڑوسیوں کے ساتھ سلوک سے متعلق ہیں، آپ پڑوسیوں اور خوشخبریوں کے اور ان آپ بشارتوں کے حقدار ہو۔ اللہ رب العالمین کی توفیق دے۔